زاویار شاہ کی دنیا راکھ ہو چکی تھی۔ اس کی حویلی جو کبھی زندگی کے قہقہوں سے گونجتی تھی، اب ایک وسیع و عریض قبرستان کی مانند خاموش اور ویران تھی۔ دیواروں پر لگی تصاویر ہستی تھی، مگر ان ہستی تصویروں کے پیچھے چھپے چہرے اب صرف ایک یاد بن کر رہ گئے تھے۔ خاص طور پر وہ تصویر جو دیوان خانے کے مرکزی دیوار پر آویزاں تھی، اس کی اکلوتی لاڈلی بہن مہر کی روشن آنکھیں، کھلکھلاتا چہرہ اور زندگی سے بھرپور وجود۔ اب وہ صرف اس تصویر میں قید تھی۔ چند ماہ قبل اس کی موت نے زاویار کو اندر سے توڑ دیا تھا۔ یہ صرف ایک موت نہیں تھی، یہ ایک قتل تھا، ایک سرد، بے رحم اور منصوبہ بند قتل۔ اس کہانی کی شروعات ایک محبت کی داستان سے ہوئی تھی، ایک ایسی محبت جس پر شاہ خاندان کی دولت اور سماجی حیثیت کا سایہ پڑ گیا تھا۔ مہر شاہ جو سونے کا نوالہ منہ میں لے کر پیدا ہوئی تھی، یونیورسٹی میں اپنی ایک کلاس فیلو کامران پر دل ہار بیٹھی تھی۔ کامران کا تعلق ایک متوسط بلکہ غریب گھرانے سے تھا، لیکن اس کی شخصیت میں ایک عجیب سی کشش تھی۔ وہ ذہین تھا، باتوں کا جادوگر تھا، اور اس کی آنکھوں میں بلند پرواز کرنے کے خواب تھے۔ اس نے اپنی غربت کو کبھی اپنی کمزوری نہیں بننے دیا، بلکہ اسے اپنی محنت اور لگن کے ثبوت کے طور پر پیش کیا۔ مہر جو ہمیشہ سے پرخلوص رشتوں کی قدردان تھی، کامران کی اسی خودداری اور ذہانت پر فدا ہو گئی۔ اس نے اپنے بھائی زاویار جو اس کی ہر خواہش کو حکم کا درجہ دیتا تھا، اس سے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ زاویار کو یہ رشتہ بالکل پسند نہیں تھا، اسے کامران کے ارادے ٹھیک نہیں لگتے تھے، اور دونوں خاندانوں کے درمیان زمین آسمان کا فرق اسے کھٹکتا تھا۔ ایک شام زاویار اپنے اسٹڈی روم میں فائلوں میں گھرا بیٹھا تھا جب مہر اندر داخل ہوئی۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ بھائی جان، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ زاویار نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ مہر، کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ آپ کامران کے لیے کیوں نہیں مان رہے؟ مہر نے سیدھا سوال کیا۔ صرف اس لیے کہ وہ ہماری طرح امیر نہیں ہے؟ آپ تو ایسے نہیں تھے۔ زاویار اپنی کرسی سے اٹھ کر اس کے پاس آیا۔ بات امیری غریبی کی نہیں ہے میری جان، مجھے اس لڑکے کی آنکھوں میں لالچ نظر آتا ہے، مجھے ڈر ہے وہ تمہیں دھوکہ دے گا۔ وہ ایسا ہرگز نہیں ہے، مہر نے ضد کی۔ وہ مجھ سے سچی محبت کرتا ہے۔ اگر آپ میری خوشی چاہتے ہیں تو پلیز یہ رشتہ قبول کر لیں، میں اس کے بغیر نہیں جی سکتی۔ مہر کی آنکھوں میں آنسو اور لہجے میں التجا دیکھ کر زاویار کا دل پگھل گیا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا۔ اپنی بہن کی ضد اور آنسوؤں کے آگے اس نے ہتھیار ڈال دیے۔ اس نے صرف اپنی بہن کی خوشی کے لیے اس رشتے کو قبول کر لیا، اور کامران کو اپنی کمپنی میں ایک اچھی پوزیشن بھی دے دی تاکہ وہ سماجی طور پر اپنا مقام بنا سکے۔ مگر شاہ خاندان اس حقیقت سے بالکل بے خبر تھا کہ کامران کی زندگی میں مہر پہلی لڑکی نہیں تھی۔ کامران اپنے بچپن کی پسند اور خالہ کی بیٹی فرح سے خفیہ طور پر نکاح کر چکا تھا۔ یہ نکاح چند سال پہلے ہوا تھا اور اسے یونیورسٹی میں سب سے چھپا کر رکھا گیا تھا۔ اس رات جب کامران گھر لوٹا تو فرح اس کا انتظار کر رہی تھی اور اس کے چہرے پر بے چینی تھی۔ کیا ہوا؟ مان گیا اس کا مغرور بھائی؟ فرح نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ کامران نے ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ ماننا تو تھا ہی۔ اس کی لاڈلی بہن کے آنسوؤں کا جادو چل گیا۔ اس نے کہا، اب دیکھنا، شاہ انڈسٹریز میں نوکری بھی ملے گی اور پھر آہستہ آہستہ پوری دولت بھی ہماری ہوگی۔ فرح کی آنکھوں میں لالچ کی چمک ابھری۔ کامران، بس ہوشیار رہنا، اس زاویار شاہ کو بیوقوف بنانا آسان نہیں ہوگا۔ تم فکر مت کرو، کامران نے اسے تسلی دی۔ مہر میری محبت میں اندھی ہے اور یہی میری سب سے بڑی طاقت ہے۔ ان دونوں نے مل کر ایک منصوبہ بنایا تھا کہ کامران اپنی دلکش شخصیت اور ذہانت کے بل بوتے پر مہر شاہ کو اپنے جال میں پھنسائے گا، اس سے شادی کرے گا اور شاہ خاندان کی دولت پر قبضہ جمائے گا۔ اس سارے منصوبے میں کامران کی چھوٹی اور معصوم بہن سکینہ بھی خاموش تماشائی بننے پر مجبور تھی۔ وہ اپنے بھائی کے نکاح کے راز کو جانتی تھی، لیکن کامران اور فرح کے تشدد اور دباؤ کے آگے وہ بے بس تھی۔ اسے سختی سے منع کیا گیا تھا کہ وہ اس راز کو کبھی کسی پر ظاہر نہ کرے۔ منگنی کے بعد مہر اکثر کامران کے گھر آتی تھی۔ اس نے سکینہ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ منگنی پر بھی یہی بہانہ بنایا گیا کہ وہ بیمار ہے، اسی لیے نہیں آ سکی۔ سکینہ کی معصومیت نے مہر کا دل موہ لیا تھا۔ وہ جب بھی آتی کسی مہذب گھرانے کی بیٹی کی طرح اطلاع کر کے آتی، اور اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرح منظر سے غائب ہو جاتی۔ مہر کا دل سکینہ کے لیے نرمی سے بھر گیا۔
وہ جب بھی آتی سکینہ کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ ضرور لاتی۔ وہ اپنے ساتھ اسے شاپنگ پر لے جاتی، اس کے ساتھ گھنٹوں باتیں کرتی اور اس کی حوصلہ افزائی کرتی۔ سکینہ جو سالوں سے محبت اور توجہ کے لیے ترسی ہوئی تھی، مہر کسی فرشتے کی طرح تھی۔ اس نے پہلی بار کسی کو اپنا دوست، اپنا ہمدرد پایا۔ مہر نے اس سے وعدہ کیا تھا، سکینہ تم فکر مت کرو، جیسے ہی میری اور تمہارے بھائی کی شادی ہوگی میں تمہیں اپنے ساتھ حویلی لے آؤں گی، پھر تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ دوستی سکینہ کی زندگی میں امید کی واحد کرن تھی، مگر وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ اس کا اپنا بھائی اور بھابھی اسی دوستی کو اپنے گھناؤنے منصوبے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ کامران اور فرح جو پہلے ہی شاہ خاندان کو لوٹنے کا منصوبہ بنا چکے تھے، مہر اور سکینہ کی اس گہری دوستی کو اپنے سب سے بڑے ہتھیار کے طور پر استعمال کیا۔ کامران نے شاہ انڈسٹریز میں کام کرتے ہوئے اہم دستاویزات اور مالی معاملات تک رسائی حاصل کر لی۔ اس دوران جب کامران نے یہ سارا گھپلہ کیا، زاویار کاروبار کے سلسلے میں ملک سے باہر تھا، جس نے کامران کو اپنا منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے سنہری موقع فراہم کیا۔ زاویار ہر چیز پر نظر رکھتا تھا، لیکن اس کی ذرا سی لاپرواہی کامران کی کامیابی بن گئی۔ اس نے اور فرح نے مل کر ایک بہت بڑا کاروباری فراڈ کیا اور سارا پیسہ خفیہ اکاؤنٹس میں منتقل کر دیا۔ اس پورے فراڈ کے لیے انہوں نے جعلی کاغذات تیار کیے، جن پر چالاکی سے سکینہ کو مرکزی کردار کے طور پر پیش کیا گیا اور کچھ کاغذات پر اس سے زبردستی دستخط بھی کروا لیے گئے۔ جب فراڈ سامنے آیا اور شاہ خاندان مالی طور پر تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا تو مہر کو حقیقت کا ادراک ہوا۔ جس شخص نے اس سے بے پناہ محبت کی وہ ایک دھوکے باز اور لالچی درندہ نکلا۔ یہ صدمہ اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اس نے فوراً زاویار کو کال کی، لیکن وہ شاید مصروف تھا۔ اس نے بس ایک میسج کیا، بھائی میں بہت پریشان، جن رشتوں پر میں نے یقین کیا انہوں نے مجھے دھوکہ دیا، جلدی مجھ سے رابطہ کریں۔ لیکن زاویار نے میسج نہیں دیکھا۔ مہر شدید ذہنی دباؤ میں تھی۔ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے اچانک ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ موقع پر ہی فوت ہو گئی۔ زاویار نے جب اس کا میسج دیکھا اس سے رابطہ کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن کچھ ہی گھنٹوں میں اسے مہر کے انتقال کی خبر مل گئی۔ یہ سن کر تو اس کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ وہ پاکستان واپس آیا، لیکن ٹوٹا ہوا، بکھرا ہوا، ہر چیز سے کٹا ہوا۔ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس کو مجرم ٹھہرائے۔ حالت غم میں مہر کا وہ میسج اس کے ذہن میں بار بار گردش کر رہا تھا۔ کامران آتا، نظریں نیچی رکھتا، کوشش کرتا زاویار سے کم ہی سامنا ہو۔ زاویار بکھرا ہوا تھا، وہ کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ مہر کی موت کے کچھ عرصے بعد ہی اسے پتہ چلا کہ کامران نے شادی کر لی۔ اس بات پر زاویار کا خون کھولنے لگا، لیکن پھر کامران اور فرح نے اپنا آخری پتہ کھیلا۔ انہوں نے غم سے نڈھال زاویار کے سامنے سکینہ کو ساری سازش کی اصل دماغ اور ماسٹر مائنڈ بنا کر پیش کر دیا، اور باقی اپنی شادی کا یہ جواز بتایا کہ فرح کے باپ بستر مرگ پر تھے، لہذا اس کی آخری خواہش کا احترام کرتے ہوئے انہیں شادی کرنی پڑی۔ انہوں نے زاویار کو یقین دلایا کہ سکینہ ایک انتہائی حریص اور شاطر لڑکی ہے، جس نے اپنی غربت سے نکلنے کے لیے کامران کو استعمال کیا اور مہر کو راستے سے ہٹایا۔ زاویار جو اپنی بہن کے جانے کے غم اور غصے میں اندھا ہو چکا تھا، اس جھوٹ کو سچ مان بیٹھا۔ اس کا دل انتقام کی آگ میں جل رہا تھا۔ اس نے آفس سے فائلز نکلوائیں جن پر سکینہ کے دستخط تھے۔ یہ دیکھ کر زاویار کی نفرت اور بڑھ گئی۔ زاویار کو اس پورے خاندان سے انتقام لینا تھا۔ ایک سرد سیاہ شام جب ہوا میں بھی وحشت تھی، اس نے کامران کو حویلی طلب کیا۔ کامران جب حویلی کے دیوان خانے میں داخل ہوا تو اس کی ٹانگیں خوف سے کانپ رہی تھیں۔ سامنے صوفے پر بیٹھا زاویار شاہ کسی پتھر کے مجسمے کی طرح ساکت تھا، لیکن اس کی سرخ آنکھیں کسی شکاری کی طرح کامران کے وجود کا جائزہ لے رہی تھیں۔ تمہارے پاس دو راستے ہیں۔ زاویار کی آواز اتنی سرد اور سپاٹ تھی کہ کامران کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ پہلا یہ کہ تم اور تمہاری بیوی فراڈ اور میری بہن کی موت کے الزام میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے اپنی زندگی سڑو، اور میں اس بات کو یقینی بناؤں کہ تم دونوں کو عبرت کا نشان بنا دیا جائے۔ کامران کا حلق خشک ہو گیا۔ اس نے التجا بھری نظروں سے زاویار کو دیکھا۔ اور دوسرا راستہ؟ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ دوسرا راستہ تمہاری اور تمہاری بیوی کی زندگی بچا سکتا ہے۔ زاویار اٹھ کر اس کے قریب آیا۔ اپنی بہن اس ساری سازش کی ملکہ سکینہ کا نکاح مجھ سے کروا دو۔ کامران اور فرح کے لیے کسی معجزے سے کم نہ تھا۔ انہیں لگا جیسے موت کے کنویں سے نکلنے کا راستہ مل گیا ہو۔
انہوں نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر سر جھکا کر یہ شرط قبول کر لی۔ وہ یہ سوچ کر خوش تھے کہ انہوں نے اپنی جان بچا لی، اس بات سے بے خبر کہ انہوں نے اپنی بہن کو ایک زندہ جہنم میں دھکیل دیا۔ دوسری طرف شہر کے متوسط محلے میں اپنے بھائی کے گھر ایک چھوٹے بوسیدہ اور گھٹن زدہ کمرے میں سکینہ اس بات سے بالکل بے خبر اپنی قسمت کا رونا رو رہی تھی۔ اس کی زندگی بھائی اور بھابھی کے تانوں اور ظلم تلے دب کر رہ گئی تھی۔ تبھی فرح نے مسکراتے ہوئے کمرے میں قدم رکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ سکینہ، مبارک ہو، تیرے تو قسمت ہی جاگ اٹھی، اس نے خوشی سے چہکتے ہوئے کہا۔ سکینہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس کے لیے فرح کی زبان سے تعریف کا ایک لفظ بھی کسی عجوبے سے کم نہ تھا۔ کیا مطلب بھابھی؟ شاہ خاندان کا چشم و چراغ تجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہے؟ زاویار کہتا ہے اس نے تجھے کہیں دیکھا تھا اور تیری سادگی اور معصومیت پر فدا ہو گیا۔ اب تو اس عظیم حویلی کی ملکہ بنے گی۔ سکینہ کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ کیا یہ سچ ہو سکتا ہے؟ وہ زاویار شاہ جس کا نام اس نے صرف اپنی ہونے والی بھابھی مہر کی زبانی سنا تھا، کیا اس کی زندگی میں بھی خوشی کے لمحات آ سکتے ہیں؟ اس نے ایک حسین مستقبل کے خواب بننا شروع کر دیے۔ اس بات سے ناواقف تھی کہ یہ خوبصورت خواب نہیں، ایک ڈرانا خواب تھا جس کی تعبیر اسے جلد ہی ملنے والی تھی۔ نکاح کی تقریب سادگی سے زیادہ بے روح اور خاموش تھی۔ گواہوں اور مولوی کے علاوہ وہاں کوئی نہیں تھا۔ زاویر کا چہرہ کسی بھی قسم کے تاثرات سے عاری تھا۔ اس نے نکاح کے بول ایسے ادا کیے جیسے کوئی کڑوی دوا نگل رہا ہو۔ سرخ روسی جوڑے میں ملبوس سکینہ نے سہمی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کے دل میں ایک انجانا سا خوف سر اٹھا رہا تھا۔ یہ وہ خوشی نہیں تھی جس کا اس نے تصور کیا تھا، یہ تو کسی سزا کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ نکاح کے بعد اسے خاموشی سے گاڑی میں بٹھایا گیا اور گاڑی شاہ حویلی کی طرف روانہ ہو گئی۔ سفر کے دوران گاڑی میں ایک برفانی خاموشی چھائی رہی۔ زاویہ ڈرائیونگ کر رہا تھا اور اس کی نظریں سختی سے سڑک پر جمی ہوئی تھی اور اس کے جبڑے بھینچے ہوئے تھے۔ سکینہ جو سرخ جوڑے میں سمٹی ہوئی تھی اس خاموشی کے بوجھ تلے دبی جا رہی تھی۔ اس نے 1000 بار ہمت مجتمع کی کہ کچھ بات کرے، اس ماحول کی برف کو پگھلانے کی کوشش کرے، لیکن زاویار کے تنے ہوئے چہرے کے سامنے وہ خاموش ہو جاتی۔ جب گاڑی حویلی کے عظیم الشان آہنی دروازوں سے اندر داخل ہوئی تو ایک لمحے کے لیے سکینہ اس کی عظمت اور خوبصورتی دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی۔ وسیع سرسبز لان، رنگ برنگے پھولوں کی کیاریاں، درمیان میں کھڑی سفید سنگ مرمر کی عمارت کسی محل کا منظر پیش کر رہی تھی۔ لیکن جیسے ہی وہ گاڑی سے اتری اسے حویلی کے اندر ایک عجیب سی اداسی اور خوفناک خاموشی کا احساس ہوا۔ یہ وہ جگہ نہیں تھی جس کے قصے وہ مہر سے سنتی تھی۔ یہ ایک زندہ مگر بے روح حویلی تھی۔ زاویار نے اس کا ہاتھ اتنی سختی سے پکڑا کہ سکینہ کو لگا کہ اس کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی۔ وہ اسے تقریباً گھسیٹتا ہوا اندر لے گیا۔ حویلی کا اندرونی حصہ باہر سے بھی زیادہ شاندار تھا، مگر ہر چیز پر دھول اور ویرانی کی ایک تہہ جمی تھی۔ زاویار اسے لمبی راہداریوں سے گزارتا ہوا حویلی کے کونے میں بنے ایک کمرے تک لایا۔ کمرہ بہت بڑا اور شاندار تھا اور اس میں بہترین فرنیچر اور تمام آسائشیں موجود تھیں، مگر اس کی کھڑکیاں باہر سے بند تھیں اور اس میں ایک عجیب سی گھٹن تھی۔ یہ ہے تمہارا محل؟ زاویار نے طنز کی گہری کاٹ سے کہا۔ اس کی آواز میں نفرت اور حقارت نمایاں تھی۔ تم یہاں رہو گی، میری بیوی بن کر نہیں، میری قیدی بن کر۔ تم میری بہن کی موت کی ذمہ دار ہو۔ تم نے میرے خاندان کو برباد کیا اور اب تم اپنی باقی زندگی اس گناہ کی قیمت ادا کرتی گزارو گی۔ سکینہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کے سارے خواب، ساری امیدیں ایک ہی لمحے میں چکنا چور ہو گئیں۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے تو کچھ نہیں کیا، وہ روتے ہوئے بولی، لیکن زاویار کے پتھریلے چہرے پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس نے اسے کمرے کے اندر دھکیلا اور باہر سے دروازہ بند کر دیا۔ تالے کے لگنے کی آواز سکینہ کے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگی۔ وہ حواس باختہ حالت میں دروازے کی طرف بھاگی۔ اس نے دروازہ پیٹا، چیخی، چلائی، لیکن اس کی آواز اس کمرے کی دیواروں میں ہی دم توڑ گئی۔
باہر مکمل سناٹا تھا۔ دن ہفتوں میں بدلنے لگے۔ سکینہ کی دنیا اسے ایک کمرے تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ دن میں ایک بار ایک ادھیڑ عمر کی ملازمہ جس کا نام زبیدہ تھا خاموشی سے کھانے کی ٹرے رکھ کر چلی جاتی۔ اس کے چہرے پر بھی سکینہ کے لیے شدید نفرت اور حقارت تھی۔ سکینہ اکثر کھانا بھی نہیں کھاتی تھی۔ تنہائی، خوف، نا امیدی اور اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کا احساس اسے اندر ہی اندر دیمک کی طرح کھا رہا تھا۔ ایک تپتی ہوئی دوپہر جب سورج آگ برسا رہا تھا، سکینہ کو شدید پیاس محسوس ہوئی۔ اس کا حلق کانٹے بن چکا تھا۔ کمرے میں رکھا جگ خالی تھا۔ اس نے بہت دیر تک ہمت مجتمع کی، پھر ڈرتے ڈرتے دروازے کو کھٹکھٹایا۔ کوئی ہے؟ مجھے پانی چاہیے پلیز۔ اس کی آواز کمزور اور بے جان تھی۔ اس نے کئی بار آوازیں دیں لیکن راہداری کے اس پار گہرے سناٹے کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ پیاس کی شدت جب ناقابل برداشت ہوئی تو اس نے مایوسی کے عالم میں دروازے کا ہینڈل گھمایا۔ اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب ایک ہلکے سے کلک کے ساتھ دروازہ کھل گیا۔ شاید آج صبح کھانا رکھنے والی ملازمہ غلطی سے تالا لگانا بھول گئی۔ ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں آزادی کی ایک ننھی سی کرن جاگی، لیکن اگلے ہی لمحے زاویار کا خوفناک چہرہ نظروں میں گھوم گیا اور وہ وہیں ٹھٹک گئی، مگر پیاس اسے باہر نکلنے پر مجبور کر رہی تھی۔ وہ کانپتے قدموں سے کمرے سے باہر نکلی۔ راہداری لمبی چوڑی اور بالکل سنسان تھی۔ دیواروں پر لگی بڑی بڑی پینٹنگز اسے گھور رہی تھی۔ وہ کسی چور کی طرح دبے پاؤں آگے بڑھ رہی تھی، کچن کی تلاش میں۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ کچن کہاں ہے، بس وہ اندازے سے ایک طرف چل پڑی۔ وہ ابھی چند قدم ہی چلی تھی کہ سامنے والے موڑ سے ایک وجود نمودار ہوا۔ وہ زاویار تھا۔ اسے یوں آزاد گھومتے دیکھ کر زاویار کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس کے نتنے غصے سے پھول گئے۔ کس سے پوچھ کر تم اس کمرے سے باہر نکلی؟ زاویار کی دھاڑ پوری حویلی میں گونجی۔ یہ آواز نہیں تھی، یہ کسی زخمی شیر کی گرج تھی۔ سکینہ نے خوف کے مارے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ اس کا پورا وجود لرزنے لگا۔ دل اتنی تیزی سے دھڑکنے لگا کہ اسے لگا کہ سینے سے ہی باہر آ جائے گا۔ وہ دیوار کا سہارا لیتی ہوئی زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ اس کا سانس اکھڑنے لگا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ پلیز چلائیں مت، مجھے آپ سے ڈر لگتا ہے، وہ ہانپتے ہوئے ٹوٹی پھوٹی آواز میں بولی۔ زاویار جو غصے سے پاگل ہو رہا تھا اور شاید اسے سخت سزا دینے کا سوچ رہا تھا، اس کے اس طرح پینک اٹیک کا شکار ہوتے دیکھ کر ایک لمحے کو ٹھٹکا۔ یہ کوئی اداکاری نہیں تھی، یہ خالص بے ساختہ اور شدید خوف تھا جو اس کے چہرے اور کانپتے جسم سے آیا تھا۔ مجھے مت مارنا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ سکینہ دیوانہ وار رونے لگی۔ اس کی آنکھیں خوف اور دہشت سے کسی ہرنی کی طرح پھیلی ہوئی تھی۔ وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے مزید سکڑ گئی۔ زاویار نے حیرت اور ایک انجانی پریشانی کے ملے جلے تاثرات سے اس کی طرف ایک قدم بڑھایا تھا، لیکن اس کے قدم بڑھاتے ہی سکینہ مزید چیخنے لگی تھی۔ نہیں، تم بھی بھیا بھابھی کی طرح مجھے مارو گے، پر میں نے کچھ نہیں کیا، سچ میں۔ یہ جملہ ایک تیر کی طرح زاویار کے دل و دماغ میں پیوست ہو گیا۔ بھیا بھابھی کی طرح، یہ کیا تھا؟ ایک شاطر، سازشی اور لالچی لڑکی جب اپنے بھائی پر بھی حکومت کرتی ہو، ایسی بات کیوں کرے گی؟ اسے جو کہانی سنائی گئی تھی، یہ منظر اور یہ الفاظ اس کہانی سے بالکل میل نہیں کھا رہے تھے۔ اس کے ذہن کے پردے پر پہلی بار شک کی ایک گہری اور واضح لکیر ابھری۔ ایک لمحے کے لیے اس کے اندر کا غصہ کہیں پیچھے چلا گیا اور اس جگہ ایک عجیب سی الجھن نے لے لی تھی۔ اس نے اپنی آواز کو قابو میں کرتے ہوئے ایک ملازمہ کو پکارا اور اسے سختی سے حکم دیا کہ سکینہ کو واپس کمرے میں لے جائیں اور اسے پانی دیں۔ ملازمہ کے سہارے جب سکینہ اٹھ کر جا رہی تھی تو زاویار وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اس کا تو اپنا دماغ سوچوں کے گہرے طوفان کی زد میں تھا۔ آج پہلی بار اسے لگا کہ شاید کہانی وہ نہیں ہے جو اسے سنائی گئی ہے۔
سکینہ کے منہ سے نکلے ہوئے وہ بے ساختہ اور خوفزدہ الفاظ زاویار کے ذہن میں ہتھوڑے کی طرح برس رہے تھے۔ وہ اپنے وسیع و عریض اسٹڈی روم میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ اس کے سامنے میز پر مہر کی تصویر رکھی تھی، جس کی مسکراتی آنکھیں اس سے سوال کرتی اسے محسوس ہو رہی تھی۔ کیا میں غلطی کر رہا ہوں مہر؟ اس نے تصویر سے مخاطب ہو کر کہا، لیکن کامران اور فرح، ان کے پاس تمام ثبوت تھے، تمام کاغذات، بینک سٹیٹمنٹس، سب کچھ تو سکینہ کے خلاف تھا۔ پھر یہ خوف کیسا، یہ مظلومیت کیسی؟ اسے کامران کی باتیں یاد آئیں۔ زاویار بھائی وہ بہت شاطر ہے، وہ معصومیت کا ایسا ڈرامہ کرتی ہے کہ کوئی بھی دھوکہ کھا جائے۔ اس نے ہم سب کو اپنی انگلیوں پر نچا رکھا ہے، لیکن آج جو منظر اس نے دیکھا تھا وہ کسی ڈرامے کا حصہ نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس معاملے کی تہہ تک پہنچے گا۔ غصے میں آ کر اس نے ایک غلطی تو کر دی تھی، لیکن وہ اس غلطی کے ساتھ اب مزید نہیں جی سکتا تھا۔ اسے سچ جاننا تھا۔ اس نے حویلی کی سب سے پرانی اور وفادار ملازمہ زبیدہ بیگم کو اپنے پاس بلایا۔ زبیدہ بیگم نے اپنی پوری جوانی اور بڑھاپا شاہ خاندان کی خدمت میں گزار دیا تھا۔ وہ زاویار اور مہر کو اپنے بچوں کی طرح سمجھتی تھیں، اور مہر کی موت پر بھی وہ دل سے دکھی تھیں۔ اسی لیے وہ بھی سکینہ کو اپنی مالکن کا قاتل سمجھ کر اس سے شدید نفرت کرتی تھی۔ زبیدہ بیگم، زاویار نے سنجیدگی سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ آپ آج سے سکینہ پر نظر رکھیں۔ شاہ جی، میں تو پہلے ہی اس منحوس پر نظر رکھے ہوئے ہوں۔ ایک لقمہ بھی آپ کے حکم کے بغیر اس کے حلق سے نیچے نہیں اترتا۔ زبیدہ نے نفرت سے کہا۔ نہیں، زاویار نے ان کی بات کاٹی، اس طرح نہیں۔ میں اسے سزا نہیں دینا چاہتا، میں اسے سمجھنا چاہتا ہوں۔ آپ اس کے پاس بیٹھیں، اس سے باتیں کرنے کی کوشش کریں، دیکھیں کہ وہ کیسی ہے، کیا سوچتی ہے، کیا کہتی ہے۔ مجھے اس کے بارے میں سب کچھ جاننا۔ زبیدہ بیگم حیران رہ گئیں۔ شاہ جی کے لہجے میں غصے کی جگہ الجھن اور تجسس تھا۔ انہوں نے حکم کی تعمیل میں سر جھکا دیا۔ اگلے دن سے زبیدہ بیگم نے اپنا رویہ بدل لیا۔ جب وہ کھانا لے کر سکینہ کے کمرے میں گئیں تو نفرت سے ٹرے کے بجائے نرمی سے میز پر رکھا۔ سکینہ جو کھانے میں سہمی بیٹھی تھی، حیرت سے انہیں دیکھا۔ کھانا کھا لو بیٹی، یوں بھوکا رہنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ زبیدہ بیگم کی آواز میں غیر متوقع نرمی تھی۔ سکینہ کو یقین نہیں آیا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے اس کی طرف دیکھا۔ زبیدہ بیگم اس کے قریب آ کر ایک کرسی پر بیٹھ گئیں۔ کیوں کرتی ہو خود پر یہ ظلم؟ انہوں نے پوچھا۔ سکینہ خاموش رہی، اسے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ کئی دنوں کی نفرت کے بعد ہمدردی کا ایک بول اسے مشکوک لگ رہا تھا۔ زبیدہ بیگم روز ایسا ہی کرنے لگیں۔ وہ اس کے پاس بیٹھتی، اس سے موسم کی باتیں کرتی، پرانی کہانیاں سناتی۔ وہ جانتی تھی کہ برف کو پگھلنے میں وقت لگتا ہے۔ سکینہ پہلے تو خاموش رہتی، پھر آہستہ آہستہ ایک دو لفظوں میں جواب دینے لگی۔ زبیدہ بیگم کا نرم رویہ، ان کی شفقت بھری آنکھیں اور ان کی باتوں نے سکینہ کے زخمی دل پر مرہم رکھنا شروع کر دیا۔ اسے ان میں اپنی ماں کا عکس نظر آنے لگا، ایک ایسی ماں جسے اس نے بچپن میں ہی کھو دیا تھا۔ شک کا بیج جو زاویار کے دل میں بویا گیا اب زبیدہ بیگم کی ہمدردی کی صورت میں سکینہ کے دل میں امید کا پودا بن کر پنپنے لگا تھا۔ زبیدہ بیگم کی مسلسل نرمی اور شفقت نے آخرکار سکینہ کے گرد کھنچی خوف اور وحشت کی دیوار کو توڑنا شروع کر دیا۔ وہ ایک ایسے لمس اور دو میٹھے بولوں کے لیے ترس گئی تھی جو اسے سالوں سے نصیب نہیں ہوئے تھے۔ زبیدہ بیگم کی صورت میں اسے ایک ایسا سہارا نظر آیا جس کے سامنے وہ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتی ہے۔ ایک دوپہر جب زبیدہ بیگم اس کے لیے اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی کھچڑی لے کر آئیں تو سکینہ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ کیوں روتی ہو بچی؟ زبیدہ بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ شفقت بھرا لمس وہ آخری قطرہ ثابت ہوا جس سے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ سکینہ ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ وہ اتنی شدت سے روئی کہ اس کی ہچکیاں بن گئیں۔ زبیدہ بیگم خاموشی سے اس کی پیٹھ سہلاتی رہیں، اسے اپنا سارا غبار نکالنے کا موقع دیتی رہی۔ جب اس کا رونا کچھ تھما تو زبیدہ بیگم نے اسے پانی پلایا اور اپنے پاس بٹھایا۔ اب بتاؤ کیا بات ہے؟ کون سا دکھ ہے جو تمہیں اندر ہی اندر کھا رہا ہے؟ سکینہ نے سسکیوں کے درمیان اپنی زندگی کی کتاب کا وہ ورق کھولا جسے آج تک کسی نے نہیں پڑھا تھا۔
اس نے اپنی پوری کہانی سنا دی۔ جب سے امی ابو کا انتقال ہوا میری زندگی عذاب بن گئی۔ وہ ٹوٹی پھوٹی آواز میں بتا رہی تھی، بھیا پہلے ایسے نہیں تھے، وہ مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، لیکن فرح بھابھی کے آنے کے بعد سب کچھ بدل گیا۔ بھابھی کو میں ایک آنکھ نہیں بہاتی تھی، وہ مجھے گھر کا کام کرتے دیکھ کر بھی خوش نہیں ہوتی تھی اور نہ کرنے پر بھی طعنے دیتی تھی۔ اس کی آواز میں سالوں کا درد تھا۔ وہ مجھے چھوٹی چھوٹی باتوں پر مارتی تھی، کبھی بیلٹ سے، کبھی گرم چمچے سے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی کلائی پر موجود ایک پرانے جلے کا نشان دکھایا۔ کئی دن کمرے میں بند رکھتی تھی۔ بھیا سب کچھ دیکھتے تھے مگر کچھ نہیں کہتے تھے۔ وہ بھابھی سے ڈرتے تھے یا شاید ان سے محبت میں اتنے اندھے ہو گئے تھے کہ انہیں میری تکلیف نظر ہی نہیں آتی تھی۔ زبیدہ بیگم کا دل یہ سب سن کر کانپ گیا۔ سکینہ نے آگے بتایا، کچھ مہینے پہلے بھابھی اور بھیا میرے پاس کچھ کاغذات لائے۔ وہ انگریزی میں تھے، مجھے سمجھ نہیں آئے۔ انہوں نے مجھ سے ان پر دستخط کرنے کو کہا۔ جب میں نے انکار کیا اور پوچھا کہ یہ کیا ہے تو انہوں نے مجھے بہت مارا۔ 3 دن تک بھوکا پیاسا کمرے میں بند رکھا۔ آخر کار میں نے ہار مان لی اور ان کاغذوں پر دستخط کر دیے۔ مجھے نہیں معلوم وہ کیا کاغذ تھے، مجھے تو بس اپنی جان بچانی تھی۔ یہ سن کر زبیدہ بیگم کو ساری کہانی سمجھ آ گئی۔ وہ فراڈ والے کاغذات جن کا الزام سکینہ پر تھا یقیناً وہی تھے۔ مہر بہت اچھی تھی۔ وہ جب بھی ہمارے گھر آتی میرے لیے تحفے لاتی۔ وہ مجھ سے کہتی تھی شادی کے بعد وہ مجھے اپنے ساتھ حویلی لے آئے گی۔ وہ میری واحد دوست تھی، واحد امید۔ میں اس کے ساتھ ایسا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ اور بھابھی مہر کے آتے ہی کہیں ایسے چھپتی کہ نظر ہی نہ آتی۔ مجھے بھی کہتی کہ تم نے اگر مہر کو کچھ بتایا تو تمہاری جان لے لوں گی۔ وہ بچوں کی طرح رو رہی تھی، سکینہ کی ہر بات سچائی کی گواہی دے رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں جو معصومیت اور مظلومیت تھی وہ کوئی اداکارہ پیدا نہیں کر سکتی تھی۔ زبیدہ بیگم کو اپنے رویے پر شدید شرمندگی ہوئی۔ اسی شام وہ سیدھا زاویار کے پاس گئی۔ زاویار بے چینی سے انہی کا منتظر تھا۔ شاہ جی، آپ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں، بہت بڑی۔ زبیدہ بیگم کی آواز میں دکھ اور افسوس تھا۔ انہوں نے سکینہ کی سنائی ہوئی ہر بات حرف بحر زاویار کو بتا دی۔ اس کے زخموں کے نشان، اس پر ہونے والا تشدد اور زبردستی دستخط کروائے جانے والی بات۔ شاہ جی، وہ لڑکی ظالم نہیں، مظلوم۔ اس کی آنکھوں میں جو سچائی ہے وہ میں نے دیکھی۔ آپ نے قیدی کو نہیں، ایک بے سہارا اور مظلوم بچی کو اس حویلی میں قید کیا ہوا، کو سکتے میں ڈال دیا۔ اس کا دل لرز گیا۔ اگر یہ سب سچ زبیدہ بیگم کی باتوں نے، تو اس نے ایک معصوم کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کر ڈالا۔ اس کے اندر کا انتقام اب پچھتاوے کی آگ میں بدلنے لگا۔ زبیدہ بیگم کی سنائی ہوئی درد بھری داستان نے زاویار کے شک کو یقین میں بدلنے کی پہلی سیڑھی فراہم کر دی۔ اس کے دل میں پچھتاوے کی ایک گہری ٹیس اٹھی۔ وہ بار بار سکینہ کے خوفزدہ چہرے اور زبیدہ بیگم کے الفاظ کو یاد کر رہا تھا۔ اب اسے ہر حال میں مکمل سچائی تک پہنچنا تھا۔ اس نے فوراً اپنے سب سے قابل اعتماد اور پرانے ساتھی اسلم کو فون کیا۔ اسلم نہ صرف اس کی کمپنی کا مینیجر تھا بلکہ ایک سمجھدار اور با اصول انسان بھی تھا جو شاہ خاندان کا وفادار تھا۔ اسلم، مجھے تمہاری فوری مدد چاہیے۔ زاویار کے لہجے میں ایسی سنجیدگی تھی کہ اسلم سمجھ گیا کہ معاملہ غیر معمولی ہے۔ حکم کریں سر، تم فوراً لاہور جاؤ، وہاں کامران اور فرا رہتے ہیں۔ مجھے ان کے بارے میں سب کچھ جاننا ہے، ان کا ماضی، ان کے مالی معاملات، ان کے پڑوسیوں سے ان کے تعلقات اور سب سے اہم سکینہ کی زندگی ان کے ساتھ کیسی گزری۔ مجھے ہر چھوٹی سے چھوٹی تفصیل بھی چاہیے۔ اسلم، خفیہ طور پر تحقیقات کرو، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو، مجھے سچ چاہیے، چاہے وہ کتنا ہی کڑوا کیوں نہ ہو۔ اسلم نے حکم کی تعمیل کی اور اگلی ہی فلائٹ سے لاہور روانہ ہو گیا۔ اس دوران زاویار نے خود بھی سکینہ کو ایک آخری بار پرکھنے کا فیصلہ کیا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کیا اس میں واقعی وہ شاطر دماغ ہے جس کا الزام اس پر لگایا گیا۔ وہ کچھ کاروباری فائلیں جن میں فراڈ کی تمام تفصیلات، پیچیدہ مالیاتی دستاویزات اور بینک ٹرانزیکشنز کے کاغذات تھے لے کر سکینہ کے کمرے میں گیا۔ سکینہ اسے اچانک کمرے میں دیکھ کر سہم گئی اور وہ فوراً ہی کھڑی ہو گئی۔ زاویار نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ وہ فائلیں اس کے سامنے میز پر پھینک دیں۔
اس کا لہجہ اب بھی سرد تھا مگر اس کے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ دیکھو تو، یہ ہے تمہاری محنت کا نتیجہ، تمہاری ذہانت کا شاہکار، اس عظیم فراڈ کے کاغذات۔ پہچانو تو اپنی اس کامیابی کو، تم نے تو بڑے بڑے بزنس ٹائکونز کو پیچھے چھوڑ دیا۔ سکینہ نے خوفزدہ اور حیران نظروں سے ان فائلوں کو دیکھا۔ اسے ڈرتے ڈرتے کاغذ اٹھایا، اس پر لکھی پیچیدہ انگریزی اصطلاحات، اعداد و شمار کے لمبے چوڑے گراف اور بینکنگ کی زبان اس کے سر کے اوپر سے گزر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر الجھن، ناواقفیت اور بے چارگی کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ وہ تو ٹھیک ہے، ان پر لکھی ہوئی سرخی بھی نہیں پڑھ پا رہی تھی۔ اس نے سوالیہ نظروں سے زاویار کی طرف دیکھا، جیسے پوچھ رہی ہو کہ یہ سب کیا ہے۔ یہ منظر زاویار کے لیے کسی گواہی سے کم نہیں تھا۔ اس کا دل نرمی سے بھر گیا۔ اس نے ایک ایسی لڑکی کو مہینوں اذیت دی جسے یہ تک نہیں معلوم کہ اس کا جرم کیا ہے۔ وہ جس نفرت کی آگ میں جل رہا تھا وہ ایک معصوم کو جھلسا رہی تھی۔ یہ احساس اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ وہ خاموشی سے فائلیں اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس دن کے بعد سے اس کے رویے میں ایک غیر معمولی تبدیلی آنے لگی۔ اس نے سکینہ کے کمرے کے باہر تالا لگانا چھوڑ دیا۔ اس نے زبیدہ کو ہدایت کی کہ سکینہ کو بہترین کھانا دیا جائے اور اس کی ضرورت کا خیال رکھا جائے۔ وہ جو خود اس کے سامنے نہیں جاتا تھا لیکن کبھی کبھار دور سے راہداری سے اسے دیکھتا۔ وہ دیکھتا کہ سکینہ گھنٹوں کھڑکی کے پاس بیٹھی خلا میں گھورتی رہتی۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی وہی ویرانی تھی۔ زاویار کو اپنی نفرت پر اب شدید غصہ آنے لگا۔ اس نے ایک ایسے پھول کو مسل دیا جو پہلے ہی طوفانوں کا مارا ہوا تھا۔ شہر پر شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے جب آسمان کا رنگ اچانک بدلنے لگا۔ کالے خوفناک بادل ہر طرف امڈ آئے اور دیکھتے ہی دیکھتے دن میں رات کا سما ہو گیا۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے چلنے لگے جو جلد ہی تیز اور شور مچاتی طوفانی ہواؤں میں بدل گئے۔ پھر آسمان ٹوٹ پڑا۔ بادلوں کی گرج، بجلی کی آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی چمک اور بارش کی تیز بوچھاڑوں نے ساری حویلی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ زاویار اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑا باہر کے منظر کو دیکھ رہا تھا، لیکن اس کا دماغ کہیں اور تھا۔ وہ مسلسل سکینہ اور اپنی کی گئی زیادتیوں کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ ہر بار بادل جب گرجتے اس کا دل کسی انجانے خوف سے دھڑک رہا تھا۔ اسے اسلم کی رپورٹ کا بے چینی سے انتظار تھا۔ اچانک طوفان کے شور کو چیرتی ہوئی ایک دل خراش چیخ اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ اس کا دل حلق میں آ گیا۔ چیخ حویلی کے اس کونے سے آئی تھی جہاں سکینہ کا کمرہ تھا۔ زاوی آ گیا۔ وہ ایک لمحے ضائع کیے بغیر دیوانہ وار اس کے کمرے کی طرف بھاگا۔ سکینہ کو اندھیرے اور طوفان سے شدید فوبیا تھا۔ شادی سے پہلے جب بھی وہ کوئی غلطی کرتی اس کا بھائی کامران اور بھابھی فرح اسے سزا کے طور پر طوفانی راتوں میں گھر کے تاریک اسٹور روم میں بند کر دیتے۔ بادلوں کی گرج اور بجلی کی چمک اس کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھی۔ آج جب طوفان شروع ہوا تو وہ تمام پرانے خوف جاگ اٹھے۔ کمرے کی بتیاں بھی بجلی کی کڑک سے بند ہو چکی تھی۔ وہ خوف سے کانپتی ہوئی پلنگ سے نیچے اتری اور کمرے کے ایک کونے میں دیوار سے لگ کر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھیں دہشت سے پھیلی ہوئی تھیں اور ہر گرج پر اس کے منہ سے چیخ نکل جاتی۔ آخرکار اس کا نازک اعصابی نظام جواب دے گیا اور وہ بے سد ہو کر وہیں گر گئی۔ زاویار جب اس کے کمرے کے دروازے پر پہنچا تو وہ اندر سے بند تھا۔ سکینہ دروازہ کھولو، سکینہ دروازہ کھولو، وہ چلاتا رہا لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اب وہ مزید انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے اپنے مضبوط کاندھے کی پوری قوت سے دروازے پر ٹکر ماری۔ ایک، دو اور تیسری ٹکر میں لکڑی کا پرانا دروازہ چرچراتا ہوا ٹوٹ گیا۔ اندر کا منظر دل دہلا دینے والا تھا۔ ایمرجنسی لائٹ کی ہلکی سی روشنی میں سکینہ فرش پر بے حس و حرکت پڑی تھی۔ اس کا چہرہ زرد اور سانسیں بے ترتیب تھیں۔ ایک لمحے کے لیے اس کی سانس رکی۔ اسے لگا جیسے اس کی دنیا ختم ہو گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر زاویار کو اپنی باہوں میں اٹھایا۔ وہ پھول کی طرح ہلکی اور نازک تھی۔ اس کا ٹھنڈا وجود زاویار کے بازوؤں میں تھا۔ اسے اٹھا کر سیدھا اپنے کمرے کی طرف بھاگا۔ وہ کمرہ جہاں آج تک اس کی ماں اور بہن کے علاوہ کسی عورت نے قدم نہیں رکھا تھا۔ اس نے نرمی سے سکینہ کو اپنے بستر پر لٹایا۔ اس کے چہرے کی معصومیت نے زاویار کے دل کے تار چھیڑ دیے۔ اس کے چہرے پر آئے ہوئے بالوں کو ہٹایا اور فوراً ڈاکٹر کو فون کیا۔ ڈاکٹر نے آ کر اسے چیک کیا اور بتایا کہ شدید خوف اور ذہنی دباؤ کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی ہے۔ انہوں نے اسے انجیکشن لگایا اور کچھ دوائیں دے کر آرام کا مشورہ دیا۔ پوری رات زاویار اس کے سرہانے کرسی پر بیٹھا رہا۔ وہ ایک پل کے لیے بھی وہاں سے نہیں ہٹا۔ وہ خاموشی سے اس کے معصوم چہرے کو دیکھتا رہا۔
جس پر اذیت اور خوف کے سائے اب بھی موجود تھے۔ اس نے ہمت کر کے اس کا ٹھنڈا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ اسی دوران اس کی نظر سکینہ کی کلائی پر موجود اس پرانے جلے ہوئے زخم کے نشان پر پڑی جس کا ذکر زبیدہ بیگم نے کیا تھا۔ اس نشان کو دیکھ کر زاویار کے دل میں نفرت کا آخری شائبہ بھی دم توڑ گیا۔ اس کی جگہ شدید پچھتاوے، ہمدردی اور ایک انجانی سی تڑپ نے لے لی۔ رات بھیگتی رہی اور طوفان تھمتا رہا۔ زاویار ساری رات سکینہ کے پاس بیٹھا رہا، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامے، جیسے وہ اسے دنیا کے ہر خوف سے بچا لینا چاہتا ہو۔ اس کے چہرے کو تکتا رہا اور سوچتا رہا کہ اس معصوم کے چہرے کے پیچھے کتنے دکھ اور کتنے زخم چھپے ہیں۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کے دل میں پچھتاوے کا احساس گہرا ہوتا جا رہا تھا، اور اس کی جگہ ایک نرم، گرم اور انوکھا سا جذبہ لے رہا تھا جسے وہ پہلے کبھی محسوس نہیں کر پایا۔ یہ محبت تھی، ایک ایسی محبت جو نفرت کی راکھ سے پیدا ہوئی تھی۔ جب صبح کی پہلی کرن نے کمرے میں جھانکا تو سکینہ کی آنکھ کھلی۔ اس نے خود کو ایک ناآشنا مگر انتہائی پرسکون کمرے میں پایا۔ پھر اس کی نظر برابر میں کرسی پر بیٹھے زاویار پر پڑی جس کی آنکھیں بھیگ رہی تھیں، اور اس کا ہاتھ تھامے ہوئے وہ ایک دم گھبرا کر اٹھ بیٹھی اور اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ میں یہاں کیسے؟ اس کی آواز میں خوف تھا۔ سکینہ کو ہوش آیا۔ اس نے جلدی سے اپنے آنسو پونچھے۔ تم ڈرو مت سکینہ، رات تمہاری طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ اس کی آواز میں سرد مہری نہیں بلکہ ایک عجیب سی نرمی اور شرمندگی تھی۔ اسی لمحے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ زاویار نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے اسلم کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی اور ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیگ سر میں واپس آ گیا۔ اندر آؤ اسلم۔ زاویار نے اسے اندر آنے کا راستہ دیا۔ اسلم نے کمرے میں بستر پر خوفزدہ بیٹھی سکینہ کو دیکھا اور پھر زاویار کو۔ سمجھ گیا حالات بدل چکے۔ سر، آپ کا شک بالکل ٹھیک تھا، آپ ٹھیک کہتے تھے۔ ساری سازش کامران اور فرا کی تھی، سکینہ کا نام صرف استعمال ہوا ہے، اسلم نے بغیر کسی تمہید کے کہا۔ زاویار نے آنکھیں بند کر لی۔ سچ اس کے سامنے تھا، اتنا ہی کڑوا جتنا اس نے سوچا تھا۔ ثبوت؟ زاویار نے پوچھا۔ اسلم نے اپنے بیگ سے ایک چھوٹی سی ڈیجیٹل وائس ریکارڈ ڈیوائس نکالی۔ سر، کامران اور فرا آج کل بہت خوش ہیں، وہ سمجھتے ہیں وہ کامیاب ہو گئے۔ میں نے ان کے گھر کے قریب ایک خبر دینے والے کو کچھ پیسے دیے، اس نے خفیہ طور پر ان کی گفتگو ریکارڈ کر لی، آپ خود سن لیں۔ اسلم نے ڈیوائس آن کی۔ کمرے میں فرا کی تیز اور طنزیہ آواز گونجی۔ شکر ہے جان چھوٹی اس منحوس سے، ساری زندگی کا روگ تھی، ساری دولت ہماری ہے اور وہ معصومیت کی دیوی اس مغرور زاویار کی قید میں سڑتی رہے گی۔ بے وقوف، سمجھتا ہے سکینہ جیسی ڈرپوک اور جاہل لڑکی اتنے بڑے فراڈ کی منصوبہ بندی کر سکتی ہے؟ اور پھر ایک زوردار قہقہا گونجا۔ اس کے بعد کامران کا گھٹیا قہقہا سنائی دیا۔ تم ٹھیک کہتی ہو فرا، ہم نے ایک تیر سے دو شکار کیے، مہر بھی جان چھوٹی اور اب شاہ خاندان کی دولت پر بھی ہمارا راج ہوگا، اور الزام سکینہ پر۔ واہ، کیا پلان تھا تمہارا۔ ریکارڈنگ سن کر زاویار کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اسلم نے کچھ فائلز اور بھی دی جن میں ٹرانزیکشنز کے تمام ریکارڈ موجود تھے جو زاویار کی غیر موجودگی میں کی گئی تھیں۔ فرا اور کامران کی سمز کے ڈیٹے سے بھی کچھ ایسا مواد ملا جس سے ہر چیز واضح ہو گئی۔ اس نے اتنی زور سے اپنی مٹھیاں بھینچی کہ اس کی انگلیاں سفید پڑ گئیں۔ اس نے ایک ہی لمحے میں اپنی پوری زندگی کے سب سے بڑے گناہ اور سب سے بڑی غلطی کو پہچان لیا۔ اس نے نہ صرف اپنی بہن کے اصل مجرموں کو غلط سمجھا بلکہ ایک بے گناہ کی زندگی کو جہنم بنا دیا۔ اس کا دل چاہا وہ چیخے چلائے، لیکن اس کے حلق میں الفاظ جیسے جم گئے تھے۔ اس نے ایک نظر سکینہ پر ڈالی جو سکتے کے عالم میں یہ سب سن رہی تھی، اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے اسلم کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں ایک سرد اور بے رحم ارادہ تھا۔ اسلم، پولیس کو کال کرو، انہیں تمام ثبوت دو اور ان سے کہو کہ فوری طور پر میرے ساتھ چلے۔ زاویار طوفان کی طرح اپنے کمرے سے نکلا۔ اس کے قدموں میں غصے کی سی تیزی تھی۔ اس نے نہ سکینہ سے کچھ کہا نہ اس کی طرف دیکھا، کیونکہ وہ خود اس کا سامنا کرنے کے قابل نہیں سمجھتا تھا۔ کچھ دیر میں پولیس کی گاڑیاں حویلی کے باہر موجود تھیں۔ زاویار اپنی گاڑی میں بیٹھا اور پولیس فورس کے ساتھ سیدھا کامران کے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ اس کا دماغ سن ہو چکا تھا اور اس کے دل میں صرف ایک ہی خواہش تھی، انصاف۔ کامران اور فرا اپنی کامیابی کے جشن میں ڈوبے تھے۔ وہ ناشتے کی میز پر بیٹھے مستقبل کے سہانے خواب دیکھ رہے تھے کہ اچانک دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ کامران نے پولیس کے ساتھ کھڑے دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ زاویار دروازہ کھولا، سامنے ہی کھڑا۔ زاویار بھائی، آپ؟
یہاں یہ سب کیا ہے؟ وہ ہکلانے لگا۔ فرا بھی گھبرا کر وہاں آ گئی۔ آؤ بہنوئی صاحب، اندر تو آئیے، اس نے بناوٹی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، مگر اس کی آنکھوں میں خوف صاف ظاہر نظر آ رہا تھا۔ زاویار کو جواب دیے بغیر اندر داخل ہوا۔ اس نے جیب سے ڈیوائس ریکارڈر نکالا اور اونچی آواز میں اسے چلایا۔ شکر ہے جان چھوٹی اس منحوس سے۔ اپنی ہی آوازیں سن کر کامران اور فرا کے چہروں کا رنگ اڑ گیا۔ ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ پتھر کے بت بنے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ تمہاری سزا اب یہاں سے شروع ہوتی ہے، زاویار نے برف کی طرح ٹھنڈے لہجے میں کہا۔ تم لوگوں نے صرف فراڈ نہیں کیا، تم نے میری بہن کو مارا، تم نے ایک معصوم لڑکی کی زندگی برباد کی۔ تم لوگ جیل میں سڑو گے اور میں اس بات کو یقینی بناؤں گا۔ پولیس انسپکٹر نے آگے بڑھ کر ان دونوں کو ہتھکڑیاں پہنائیں۔ ہمیں کس جرم میں گرفتار کیا جا رہا ہے؟ ہمارے خلاف کیا ثبوت ہے؟ فرا نے چیختے ہوئے کہا۔ فراڈ، دھوکہ دہی، ایک لڑکی پر سالوں تشدد کرنے اور اسے حبس بیجا میں رکھنے کے الزام۔ انسپکٹر نے سختی سے کہا، اور ثبوت؟ آپ کی اپنی آواز۔ کامران اور فرا کو گھسیٹ کر پولیس گاڑی میں ڈال گئی۔ جاتے جاتے کامران نے التجا بھری نظروں سے زاویار کو دیکھا، مگر زاویار کے چہرے پر پتھر جیسی سختی تھی۔ آج انصاف کا دن تھا اور رحم کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ جب زاویار حویلی واپس آیا تو اس کے کاندھوں پر سے ایک بوجھ اتر چکا تھا، مگر دل پر ایک اس سے بھی بھاری بوجھ آ گیا تھا، شرمندگی اور گناہ کا بوجھ۔ اسے اب سکینہ کا سامنا کرنا تھا، اور یہ کام کامران اور فرا کا سامنا کرنے سے کہیں زیادہ مشکل تھا۔ وہ بھاری قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھا، جہاں اس کی معصوم قیدن، اس کی بے گناہ بیوی اس کی منتظر تھے۔ جب وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا تو سکینہ وہیں بستر پر بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں رو رو کر سوج گئی تھی، لیکن آج ان میں خوف کی جگہ ایک عجیب سی ویرانی اور تھکن تھی۔ وہ زاویار کو دیکھ کر نہ سہمی نہ ڈری، بس خالی نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ زاویار کے لیے یہ لمحہ قیامت سے کم نہیں تھا۔ اس کی ہمت جواب دے رہی تھی۔ وہ دھیمے قدموں سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور پھر اس کے سامنے فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ شاہ حویلی کا مغرور اور طاقتور مالک آج ایک مجرم کی طرح سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ سکینہ، میں تمہارا گنہگار ہوں۔ میں اندھا ہو گیا تھا اپنے غم اور غصے میں۔ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ میں نے اپنے دکھ کا بدلہ ایک اور معصوم سے لیا۔ مجھ سے بڑا ظالم اور گنہگار کوئی نہیں۔ میں نے تمہارے مجرموں کو، اپنے مجرموں کو، ان کے انجام تک پہنچا دیا، لیکن میں خود کو کیسے معاف کروں؟ میں تمہارا سامنا کرنے کے بھی لائق نہیں۔ اس نے اسے ساری حقیقت بتا دی کہ کس طرح کامران اور فرا نے اسے ورغلایا اور کس طرح وہ ان کے جھوٹ کا شکار ہو گیا۔ سکینہ سکتے کے عالم میں سب کچھ سنتی رہی۔ اس کے لیے یہ سب کچھ سمجھنا مشکل ہو رہا تھا۔ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں سکینہ۔ زاویار نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ تم مکمل طور پر آزاد ہو، تم جہاں جانا چاہو جا سکتی ہو۔ میں تمہاری باقی زندگی کے تمام اخراجات اٹھانے کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ تم جو بھی فیصلہ کرو کہ مجھے منظور ہوگا، بس اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ کمرے میں ایک طویل گہری خاموشی چھا گئی۔ سکینہ نے آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے اسے دیکھا۔ جب وہ بولی تو اس کی آواز میں ایک نئی اور غیر متوقع طاقت اور ٹھہراؤ تھا۔ آپ نے مجھے اس کمرے میں قید کیا تھا، لیکن میرے بھائی بھابھی نے تو میری روح کو سالوں سے قید کر رکھا تھا۔ آپ کا انتقام تو چند مہینوں کا تھا، ان کا ظلم تو میری پوری زندگی کا تھا۔ آپ نے مجھے اس قید سے تو آزاد کر دیا، لیکن ان کی دی ہوئی قید سے بھی آپ ہی نے مجھے نجات دلائی ہے۔ اس کے الفاظ زاویار کے دل پر مرہم کی طرح لگے۔ ایک طویل خاموشی کے بعد زاویار نے ہمت کر کے اپنے دل کی بات کہی۔ سکینہ، میں جانتا ہوں کہ ہمارا نکاح انتقام کی بنیاد پر ہوا، ایک جھوٹ کی بنیاد پر، لیکن میں اس رشتے کو محبت کی بنیاد پر اب نبھانا چاہتا ہوں۔ ان چند مہینوں میں تمہاری معصومیت اور تمہارے صبر نے مجھے بدل دیا۔ میں تم سے نفرت کرتے کرتے نہ جانے کب تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ کیا تم مجھے اپنی زندگی میں ایک موقع دو گی، ایک ساتھی کے طور پر، ایک شوہر کے طور پر؟ سکینہ کے لیے یہ سب ایک خواب کی طرح تھا۔ جس شخص سے وہ موت کی حد تک ڈرتی تھی، آج وہی شخص اس کی پناہ گاہ بن گیا۔ جس نے اسے سب سے بڑا زخم دیا، وہی اس کا مسیحا بن گیا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بس شرما کر ایک نئی امید کے ساتھ اپنی نظریں جھکا لیں۔ اس کی یہ خاموشی کسی بھی اقرار سے بڑھ کر تھی۔ زاویار نے جب اس کی خاموش رضامندی دیکھی تو اس کی آنکھوں سے تشکر کے آنسو بہہ نکلے۔ وہ بستر پر اس کے قریب سرک آیا اور کانپتے ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھام لیا۔ سکینہ،
اس کی آواز جذبات کی شدت سے بھر آ گئی۔ اس نے دھیرے سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، ایک ایسا بوسہ جس میں مہینوں کا پچھتاوا، احترام اور بے پناہ محبت شامل تھی۔ سکینہ کی آنکھیں بند ہو گئیں اور اس کے جسم سے خوف کی آخری لہر بھی گزر گئی۔ زاویار نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ دونوں کی تیز دھڑکنیں ایک دوسرے پر عیاں تھیں۔ اس کا ایک ہاتھ سکینہ کی کمر پر، جسے تحفظ اور ملکیت کا احساس دلا رہا تھا، اور اس نے سکینہ کو خود سے قریب کرتے ہوئے اس کے آنسوؤں سے بھیگے گالوں کو، پلکوں اور بالوں میں اپنی محبت کی شدتیں لٹانا شروع کر دیں۔ یہ نفرت کے بعد محبت کی پہلی برسات تھی جو دو پیاسی روحوں کو سیراب کر رہی تھی۔ اس رات انتقام کی آگ پر قائم ہونے والا رشتہ محبت کے مقدس بندھن میں ہمیشہ کے لیے بن گیا، اور دو ٹوٹے ہوئے وجود ایک دوسرے کی باہوں میں پگھل کر ایک ہو گئے۔ شاہ حویلی کی فضا بالکل بدل گئی۔ ویرانی اور اداسی کی جگہ اب خوشی اور مسکراہٹوں نے لے لی۔ حویلی کے سرسبز باغ میں سکینہ اور زاویار ہاتھ میں ہاتھ ڈالے چہل قدمی کر رہے تھے۔ سکینہ کے چہرے پر اب خوف یا اداسی کا شائبہ تک نہیں تھا، بلکہ ایک پرسکون، دلکش اور پراعتماد مسکراہٹ تھی۔ وہ اب وہ سہمی ہوئی لڑکی نہیں بلکہ اس حویلی کی حقیقی مالکہ تھی۔ وہ زاویار کو مہر کے لگائے ہوئے گلاب کے پودوں کے پاس لے گئی۔ دیکھیں، یہ گلابی رنگ کتنا خوبصورت ہے، اس نے ایک پھول کو چھوتے ہوئے کہا۔ تمہاری مسکراہٹ سے زیادہ نہیں، زاویار نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے محبت سے جواب دیا۔ حویلی کی قیدن اب آزاد تھی، نہ صرف کمرے کی قید سے بلکہ اپنے ماضی کے ہر خوف سے بھی۔ نفرت کی سیاہ رات کے بعد اس کی زندگی میں محبت کا ایک نیا، روشن اور حسین سویرا طلوع ہو چکا تھا۔